السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 475۔ سورۃ غافر مؤمن، آیات ہیں 67 سے لے کر 77 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون۔ وہی ہے جس نے تم نے پیدا کیا مٹی سے، آدم علیہ السلام کو، پھر آدم اور حوا ان دونوں کے ذریعے جو پیدائش ہوئی اس کے مراحل پیش کیے جا رہے ہیں۔ پھر نطفے سے، یعنی منی یمنا، منی کا بون، پھر یہ منی کا بون علقہ، خون کا لوتھڑا، جیسے کہ حدیث میں تفصیل ہے، 40 دن نطفہ، 40 دن خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا، پھر روح پھونک دی جاتی ہے۔ ثم، پھر تمہیں نکالتا ہے بچے کی صورت میں، یعنی مراحل کے بعد رحم سے، اور بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ تم پھر پہنچ جاتے ہو قوت کو، پھر بوڑھے ہو جاتے ہو۔ تو یہ مراحل ہیں، اور تم میں سے کچھ وہ بھی ہیں، کوئی وہ بھی ہے کہ وفات دیا جاتا ہے اس سے پہلے، یعنی ان مراحل سے پہلے، بوڑھا ہونے سے پہلے، جوان ہونے سے پہلے، اور کچھ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، مطلب کچھ کو موت واقع ہوتی ہے، جیسے کہ دیکھتے ہیں ماں کے پیٹ میں بھی موت واقع ہوتی ہے، یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، اس کے پہلے، یعنی ہر آدمی بوڑھا نہیں ہوتا، ہر آدمی اپنی قوت کو نہیں پہنچتا، اور جنہیں چھوڑ جاتا ہے تاکہ تم پہنچو مقررہ مدت تک، جو تمہاری مدت مقرر ہے، اور شاید کہ تم سمجھو، عقل سے کام لو۔ تو یہ مراحل جو بیان کیے گئے ہیں، یہ سب اس لیے کہ انسان ان مراحل پہ دیکھ کر غور کرے۔ مزید اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ وہی تو ہے وہ زندہ کرتا ہے، زندہ رکھتا ہے، مارتا ہے، اور اس کے جو بس کی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ ان مراحل کی بھی ضرورت نہیں۔ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، کہتا ہے ہو جاؤ تو ہو جاتا ہے وہ، مطلب ہے کہ زندہ وہی کرتا ہے، زندہ وہی رکھتا ہے، مارتا وہی ہے، اسی کو اختیار ہے۔ لیکن یہ جو مراحل بیان کیے گئے اس کی بھی ضرورت نہیں، نہ مٹی نہ نطفہ، ہو جا تو ہو جاتا ہے، اس کی زندہ مثال ہے۔ عیسی ابن مریم کی پیدائش کیسے ہوئی؟ صرف روح پھونکنے سے۔ اس کے علاوہ زمین، آسمان، کئی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ان کی پیدائش کس طرح ہوئی، ہم نے اس وقت موجود تھے اور ہم نے جانتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی لوگ کجروی اختیار کرتے ہیں، تو سنیے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ان لوگوں کی طرف جو اللہ کی آیت میں کجروی اختیار کرتے ہیں، کہاں پھرے جا رہے ہیں، کہاں بھٹکے جا رہے ہیں، اور انہوں نے کتاب کو بھی جھٹلایا۔ تو دیکھیے،
الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، یعنی یہ کجروی اختیار کرنے والے کتاب کو جھٹلایا اور ہم نے جو رسولوں کو جس چیز کو دے کر ان کے پاس بھیجا اسے بھی جھٹلایا، تو ان قریب یہ جان لیں گے۔ یعنی دونوں آیتوں کا ربط یہی ہے کہ جب ان کی مدت امتحان ختم ہو جائے گی تو پھر یہ جان لیں گے۔ اب ان کی جہنم میں کس طرح رہیں گے تو ایک تصویر کشی، ایک جھلک تو سنیے۔ اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل یسحبون، توق تو ان کے گردنوں میں ہوں گے اور زنجیروں سے گھسیٹے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ جب گھسیٹے جائیں گے گردنوں میں بھی توق ہوں گے تو نہ گردن اوپر اٹھا سکیں گے نیچے، اور گھسیٹے جائیں گے تو کہاں لے جائیں گے؟ فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، فی الحمیم کھولتے ہوئے پانی میں، پھر جلتے رہیں گے آگ میں، اور کہا بھی جائے گا تو سنیے، ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون، کہاں گئے تمہارے وہ معبود جن کی تم پوجا کرتے تھے، یعنی جنہیں تم شریک کرتے تھے، وہ کہاں گئے؟ مختلف شرکا بنا رکھے ہیں، اپنے اپنے زوم میں جمع رکھے ہیں، تو وہاں پوچھا جائے گا کہاں ہیں، وہ کون ہے؟ من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا كذلك يضل اللہ الكافرین، اللہ کے سوا تم نے جو شریک کیے تھے کہاں ہیں، تو کہیں گے کہ وہ تو ہے ہی نہیں، ضلوا عنا بھاگ گئے، بعضوں نے ترجمہ کیا غائب ہو گئے ہم سے، بلکہ ہم تو ان کی کچھ بھی پوجا نہیں کرتے تھے۔ اللہ اللہ، یہ کیا بات ہے؟ وہاں انکار کر دیں گے کہ ہم تو ان کو عبادت ان کی نہیں کرتے تھے، نہ پکارتے تھے، نہ مانگتے تھے، سب انکار کر دیں گے، شیئا کچھ بھی۔ تو اصل بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کو گمراہ کرتا ہے، یعنی دنیا میں عقل سلیم سے کام نہیں لیا اور ضد کی، ہٹ دھرمی کی، تو اللہ نے ان کے لیے، کافروں کے لیے ایسی راہ ہموار کر دی۔ اب دیکھیے جب انکشاف ہو جائے گا تو بھی جھوٹ بولیں گے، کہیں گے کہ ہم تو ان کی کچھ بھی عبادت نہیں کرتے تھے، ہم تو انہیں کچھ بھی پکارتے نہیں تھے۔ تو اس طریقے سے کافروں کی ان کی ضد کی بنیاد پر انہیں گمراہ ہونے کا موقع دیا جائے گا۔ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، ذَلِكُمْ یعنی ذَلِكَ یہ، یعنی یہ جو جھلک بتلائی گئی، یہ کیوں عذاب کی جو جھلک اس طرح کی تمہارے ساتھ؟ اس لیے کہ تم تو تفرحون فی الارض، ناحق، اچھا بغیر الحق یعنی ناحق پھولے نہیں سماتے تھے، اس قدر خوش ہوتے تھے، وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ اور پھر اس قدر خوش پھر اتراتے تھے، تمرحون اس سبب سے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو پھولے نہیں سماتا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے، وہ پھر ضد پر اتر آتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ مزید ان سے کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین، دخل یدخل، لہذا یہاں ادخلو پہلے حمزۃ الوصل پر پیش لگایا جائے گا، داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، بابن کی جمع ابواب، جہنم کے دروازوں سے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ تو سبب یہی بنتا ہے، تکبر کون کرتا ہے؟ جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا، اسے چاہے کہ شکر ادا کرتا، لیکن وہ تکبر کرتا ہے، اتراتا ہے، اور یہ اس کی نوبت آتی ہے، ہدایت نہیں ملتی۔ اب رسول کو
تسلی دی جا رہی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر محنت اور مشقت سے جو جد و جہد کر رہے تھے، اور آپ کی دلی چاہت تھی کہ لوگ ایمان لائیں، لیکن ان کی حالت جو ہے ضد ہٹ دھرمی، تو کہا جا رہا ہے فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون۔ آپ صبر کیجیے، اللہ کا وعدہ سچا اور پکا ہے کہ ہم مجرمین کی گرفت کرتے ہیں۔ اب اس کی دو شکلیں ہوں گی کہ ہم بعض دکھائیں گے آپ کو، فإما نرينك بعض الذي نعدهم، جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے یا وعید کی ہے، دونوں ہی ترجمے کیے ہیں، اور دکھلا دیا جنگ بدر کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر۔ اب اگر گرفت نہیں ہوئی بات یعنی کچھ، تو پھر ہم آپ کو وفات دیں گے، یعنی وفات پا جائیں گے آپ، تو فإلینا، تو ہماری طرف وہ لوٹ کر آئیں گے، تو اس وقت ان کی گرفت ہوگی، یعنی یہ کہا جا رہا ہے۔ تو کلام پاک ہے، کس قدر کھول کھول کر سمجھایا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کو بھی تسلی دی جاتی ہے، اور یہ بھی بالکل صاف کہہ دیا گیا ہے کہ صبر کریں، کچھ تو ہم انہیں سزا دیں گے آپ کی موجودگی میں، آپ دیکھیں گے، اور اگر ایسا نہیں بھی کیا تو ظاہر ہے کہ قیامت کے دن تو حساب ہوگا، آپ کو بھی موت واقع ہوگی، وفات دیں گے، وہ بھی آئیں گے، تو وہاں پر فیصلہ ہوگا۔ تو آج اتنا ہی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔